عمران خان ایک نام اور اس کے گرد گھومتے الزامات اور عالمی رابطوں کا ایک پیچیدہ جال، خاص طور پر اسرائیل کے ساتھ ان کے مبینہ تعلقات، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے کئی سالوں سے پاکستانی سیاست اور عوامی بحث میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ تو آج ہم اسی معاملے کی گہرائی میں اتریں گے۔ اچھا، اس پورے تنازع کی جڑ ہے یہ دعویٰ جو سامنے آیا ٹائمز آف اسرائیل کی طرف سے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے لیے عمران خان سے بہتر کوئی اور نہیں، یعنی وہ سب سے موزوں شخصیت ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج تک پاکستان کی کسی اور سیاسی شخصیت کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے پیچھے آخر ہے کیا۔ اس پوری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اسرائیلی میڈیا کے دعوے، پھر کچھ تاریخی پیشگوئیاں، اس کے بعد ان کے دور حکومت کے اہم واقعات، پھر دیکھیں گے ان کے بین الاقوامی رابطے، اور آخر میں ان کی پالیسیوں اور بیانات میں جو تضاد نظر آتا ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان رپورٹس کی جہاں سے یہ ساری بحث شروع ہوئی۔ آخر اسرائیلی میڈیا نے کیا دعوے کیے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، اسرائیلی میڈیا خاص طور پر ٹائمز آف اسرائیل اور یروشلم پوسٹ نے بالکل کھل کر دعوے کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نہ صرف تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے صحیح آدمی تھے، بلکہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے خفیہ پیغامات بھی بھیجے۔ بات یہاں تک گئی کہ یروشلم پوسٹ نے تو انہیں اسرائیل کا حمایتی تک کہہ دیا، اور یہ بھی کہ بظاہر وہ اسرائیل کے خلاف بولتے تھے لیکن اندرون خانہ خارجہ پالیسی میں تبدیلی کے اشارے دے رہے تھے۔ اب جو بات اس معاملے کو اور بھی دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ خان کے عالمی رابطوں پر شکوک و شبہات کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کئی سال پہلے ہی کچھ بڑی شخصیات نے اس بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ پاکستان کے ایک بہت ہی بااثر عالم مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت پہلے ہی اپنے خدشات ظاہر کر دیے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ عمران خان کی گولڈ سمتھ خاندان میں شادی ایک بڑی یہودی سازش کا حصہ ہے، اور یہ کہ خان، جن سے بہت سی امیدیں تھیں، اس سازش میں پھنس رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح حکیم سعید نے بھی اپنی کتاب جاپان کہانی میں پیشگوئی کی تھی کہ عمران خان کا عروج ایک عالمی منصوبے کا حصہ ہے۔ انہوں نے خاص طور پر برطانیہ کے کردار کا ذکر کیا اور کہا کہ بین الاقوامی میڈیا انہیں آگے بڑھا رہا ہے، وہی برطانیہ جس نے ان کے مطابق فلسطین کو تقسیم کر کے یہودی ریاست قائم کروائی تھی۔ تو ان تاریخی پیشگوئیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ جب خان صاحب اقتدار میں آئے تو ایسے کون سے واقعات ہوئے جنہوں نے ان دعووں کو اور بھی ہوا دی۔ ان کے دور حکومت کے 3 واقعات بار بار سامنے لائے جاتے ہیں۔ پہلا، 2018 میں ایک اسرائیلی بزنس جیٹ کا مبینہ طور پر اسلام آباد میں اترنا۔ دوسرا، ان کی حکومت کی اجازت سے ایک وفد کا اسرائیل جانا۔ اور تیسرا، پاکستان کا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھارت کی حمایت میں ووٹ دینا۔ ناقدین ان واقعات کو ایک خفیہ تعاون کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں آ کر تضاد بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف پاکستانی حکام ہر بات کی تردید کر رہے ہیں تو دوسری طرف بین الاقوامی ذرائع سے ان باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ چلیں اب اس کہانی کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور ان بین الاقوامی شخصیات کو دیکھتے ہیں جن کے نام اس پورے معاملے میں بار بار آتے ہیں اور اس مبینہ تعلقات کے جال کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ان کی سابقہ اہلیہ کی فیملی کا تعلق بہت اہم ہے، خاص طور پر اس لیے کہ خان نے خود لندن میئر کے الیکشن میں صادق خان کے مقابلے میں اسرائیل نواز زیگ گولڈ سمتھ کے لیے مہم چلائی تھی۔ اب یہ دیکھیں بریٹ شرمن جیسے کٹر اسرائیل نواز امریکی سیاستدان کا عمران خان کی حمایت میں بولنا، یہ ایک بہت ہی عجیب اتحاد لگتا ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیل کے لیے فنڈز لیتے ہیں اور دوسری طرف عمران خان کی حمایت میں بیانات دیتے ہیں، یہاں تک کہ خان کے بیٹوں نے بھی ان سے رابطہ کیا۔ اور آخر میں ذرا خان صاحب کے دور حکومت کی کچھ پالیسیوں اور بیانات پر نظر ڈالتے ہیں جو اس پورے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں ان کے اپنے ہی اقدامات اور بیانات میں ایک تضاد نظر آتا ہے، جیسے فلسطین کے حق میں کبھی ٹویٹ نہ کرنا یا پاکستانیوں کو کشمیر میں لڑنے سے روکنا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر ناقدین سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ ان کی مسلم حمایتی اور سامراج مخالف شبیہہ سے میل نہیں کھاتیں، یعنی ان کے کہے ہوئے لفظوں اور عملی پالیسی میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے میڈیا رپورٹس ہیں، پرانی پیشگوئیاں ہیں، کچھ دستاویزی واقعات ہیں اور بہت ہی پیچیدہ بین الاقوامی تعلقات ہیں۔
اس پورے تجزیے میں ہم نے ان تمام کڑیوں کو اسی طرح پیش کیا ہے جیسا کہ وہ مختلف ذرائع میں موجود ہیں۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیا یہ سب ایک بہت گہری سازش ہے، یا صرف کچھ اتفاقات ہیں، یا پھر یہ سب ایک منظم سیاسی پروپیگنڈا ہے؟ ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کر حتمی نتیجہ نکالنا ہر ایک پر منحصر ہے۔